بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ نے کھانا کھائی، احمد نے کتاب لکھا۔ محترم ناظرین و سامعین، جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے ان کے لیے تذکیر و تانیث کا خیال رکھتے ہوئے درست اردو بولنا یقیناً پریشان کن ہے، کیونکہ یہ آپ کی تقریر و تحریر میں آپ کی شخصیت کو بدنما کر دیتا ہے۔ آپ خواہ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ اپنے معافی ضمیر کا اظہار مناسب الفاظ کے ذریعے مناسب طور پر نہیں کر سکیں گے تو یہ آپ کی قابلیت کے لیے نہ صرف ایک بہت بڑا چیلنج ہے بلکہ یہ آپ کی قابلیت کو متاثر کرتا ہے اور اس کو خاک میں ملا دیتا ہے، نیز اس سے آپ کی بات کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے ان کے لیے ایک مسئلہ تذکیر و تانیث کی پہچان کا ہوتا ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا لفظ مؤنث ہے، اور یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اور اس سے متعلق میری کافی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کر ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور جو اصول ان ویڈیوز میں بیان کیے گئے ہیں انہیں یاد رکھیں اور ان کو اپنے استعمال میں لائیں۔ تو یہ ہے پہلا مسئلہ۔ اور دوسرا جو مسئلہ پیش ہوتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی لفظ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، یعنی تذکیر و تانیث کی پہچان حاصل ہونے کے باوجود ہم اس لفظ کو جملے میں صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہمیں پتہ ہے کہ کتاب مؤنث ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ احمد مذکر ہے۔ اب احمد نے کتاب لکھی یا احمد نے کتاب لکھا، کون سا جملہ درست ہے؟ اسی طرح ہمیں پتہ ہے عائشہ کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے اور کھانا مذکر ہے، تو اب عائشہ نے کھانا کھایا یا عائشہ نے کھانا کھائی، کون سا جملہ درست ہے؟ تو یہ دوسرا بڑا مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے ان حضرات کے لیے جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، وہ یہی ہے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی دوسرے مسئلے سے متعلق ہے، تو اس کے لیے چلتے ہیں کمپیوٹر کے اسکرین پر۔ عائشہ نے کھانا کھایا یا کھائی، احمد نے کتاب لکھا یا لکھی۔ اب ان دونوں جملوں میں سے کون سے دو جملے درست ہیں، اس حوالے سے قواعد کو ذکر کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ ہم فاعل و مفعول کی تعریف کو سمجھیں۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کام واقع ہو اس کو مفعول کہا جاتا ہے۔ جیسے سلیم نے سبق یاد کیا، یہ جملہ ہے، اس جملے میں سلیم فاعل ہے اور سبق مفعول ہے۔ قاعدہ نمبر 1، اگر فاعل کے بعد لفظ نے آ جائے، فاعل کے بعد نے کا لفظ آ جائے اور مفعول کے بعد لفظ کو نہ ہو، مفعول کے بعد کو نہ ہو تو تذکیر و تانیث میں مفعول کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر مفعول نہ ہو تو نے کے بعد مذکر فعل لایا جاتا ہے۔ مثلا زید نے یہ بات بتائی، اب زید فاعل ہے، بات مفعول ہے، زید مذکر ہے، بات مؤنث ہے۔ زید کے بعد یعنی فاعل کے بعد نے ہے اور مفعول کے بعد کو نہیں ہے، بات کے بعد کو نہیں ہے، تو اس جملے میں جو فعل لایا گیا ہے وہ مفعول کے اعتبار سے لایا گیا ہے، مفعول مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث لایا گیا ہے۔ بتائی، زید نے یہ بات بتائی، یہ جملہ درست ہے، زید نے یہ بات بتایا نہیں کہہ سکتے۔
احمد نے سائیکل کھڑی کر دی. یہاں احمد مذکر ہے، اس کے بعد نے ہے، سائیکل مؤنث ہے، مفعول ہے، اس کے بعد کو نہیں ہے تو فعل مؤنث کے اعتبار سے لایا گیا ہے، یعنی سائیکل مؤنث ہے، اس کے اعتبار سے فعل بھی مؤنث لایا گیا ہے. کھڑی کر دی، کھڑا کر دیا غلط ہوگا. احمد نے سائیکل کھڑی کر دی جملہ درست ہے، احمد نے سائیکل کھڑا کر دیا جملہ غلط ہے. فاطمہ نے کھانا پکایا. فاطمہ مؤنث ہے، فاعل ہے، اس کے بعد نے ہے، کھانا مذکر ہے، مفعول ہے، اس کے بعد کو نہیں ہے تو پکایا مذکر فعل لایا گیا ہے مفعول کے اعتبار سے. پکائی نہیں کہہ سکتے. فاطمہ نے کھانا پکایا یہ جملہ درست ہے، فاطمہ نے کھانا پکائی یہ جملہ غلط ہے. مرد نے کہا، عورت نے کہا. اب یہ دو جملے ہیں، ان دونوں جملوں میں فاعل ایک میں مذکر ہے، ایک میں مؤنث ہے. مرد پہلے جملے میں ہے، عورت دوسرے جملے میں ہے، لیکن دونوں جملوں میں فاعل کے بعد نے ہے، مفعول کا ذکر دونوں جملوں میں نہیں ہے تو فعل مذکر لایا گیا ہے قاعدے کے مطابق، جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھ لیا. اگر مفعول نہ ہو تو نے کے بعد مذکر فعل لایا جاتا ہے. مرد نے کہا، عورت نے کہا. قاعدہ نمبر 2، اگر فاعل کے بعد لفظ نے نہ ہو یا نے ہو لیکن مفعول کے بعد کو آ جائے تو تذکیر و تانیث میں فاعل کا اعتبار ہوتا ہے. فاعل کے بعد نے نہ ہو تو بھی فاعل کا اعتبار ہوتا ہے، یا نے ہو لیکن مفعول کے بعد اگر کو آ جائے تو بھی فاعل کا اعتبار ہوتا ہے. مثلا زینب چلی گئی، احمد چلا گیا. اب زینب فاعل ہے، اس کے بعد نے نہیں ہے تو زینب مؤنث ہے، مؤنث فعل لایا گیا ہے. چلی گئی یہ صحیح ہے، اور چلا گیا نہیں کہہ سکتے. احمد چلا گیا، احمد مذکر ہے، اس کے بعد نے نہیں ہے تو چلا گیا مذکر فعل لایا گیا ہے. احمد چلی گئی نہیں کہہ سکتے. اگلا ہے زید نے سائیکل کو کھڑا کر دیا. اب یہاں زید فاعل ہے، اس کے بعد نے ہے، سائیکل مفعول ہے اور یہ مؤنث ہے، اور مؤنث مفعول کے بعد لفظ کو ہے تو جملے میں جو فعل لایا گیا ہے وہ فاعل کے اعتبار سے لایا گیا ہے، اور فاعل مذکر ہیں تو فعل بھی مذکر لایا گیا ہے. کھڑا کر دیا یہ جملہ درست ہے. زید نے سائیکل کو کھڑا کر دیا، زید نے سائیکل کو کھڑی کر دی یہ جملہ غلط ہے. تو مذکر اور مؤنث الفاظ کو سمجھنے کے بعد ان کو صحیح طور پر جملوں میں استعمال کرنے کے حوالے سے یہ دونوں قواعد نہایت ہی اہم ہے، اور اگر ہم ان قواعد کو یاد کریں گے اور ان کو اپنی تحریر و تقریر میں اپلائی کریں گے، استعمال کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اردو میں تذکیر و تانیث کے حوالے سے جو پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ نہیں رہے گی. وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. آج کی یہ مختصر سی ویڈیو ہے، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور پاس بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ بر وقت ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.